اسلام نے تو تمہیں گھر کی چار دیواری میں بند کر کے رکھ دیا، اسلام نے تم پر پردہ مسلط کر دیا، اسلام نے تم کو تعلیم و ترقی سے روک دیا، اسلام نے طلاق کا حق مرد کو دیا، عورت کو نہ دیا، اور اسلام نے صرف یہی بس نہیں کی بلکہ جب ایک عورت ساری زندگی اولاد کی پرورش کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس کے نتیجہ میں اس کو کیا انعام ملتا ہے بلکہ اس کا حق مارا جاتا ہے، اسے وراثت میں آدھا حصہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہی اسلام تم کو ناقص العقل بھی کہتا ہے، اور وہی اسلام تم سے خلافت اور امامت کا حق بھی چھین لیتا ہے۔ اور پھر اگر مرد کو قتل کیا گیا تو مرد کی دیت مکمل ہوگی، اور جب عورت قتل کی جائے گی تو عورت کی دیت آدھی ہوگی، مطلب کہ مرنے کے وقت بھی تمہاری عزت کا خیال اسلام نے نہ رکھا۔ اور پھر یہی بس نہیں ہوئی، یہ تو دیگر معاملات جب بات آئی آپ کی پسند ناپسند کی، محبت کی، تو اسلام نے یہاں پر بھی حدود قائم کر دی کہ تم نے جس سے شادی کرنی ہے، جس سے محبت کرنی ہے، وہ مسلم ہی ہو، غیر مسلم سے تم شادی نہیں کر سکتی، مطلب تمہیں محبت کا حق بھی اسلام نے نہ دیا۔ یہ میرے بیان کردہ جو اعتراضات ہیں یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ بلکہ لبرلز کی طرف سے ہیں، ملحدین کی طرف سے ہیں، اور انہی اعتراضات کی آڑ میں وہ ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں، اسلام سے بیزار کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے ان اعتراضات کے جواب نہیں دیے، جواب دیے ہوئے ہیں اور بہت پہلے سے دیے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس ان اعتراضات کے جواب میں عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، کیونکہ اسلام اللہ کا دین ہے، دین حق ہے، اور ہمارے پاس دلائل کا انبار ہے، مگر وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے ان دلائل کو، اپنے دین اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں۔ جب پڑھا نہیں تو وہ ایسے اعتراضات جب ان کے سامنے کیے جاتے ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں، تو وہ بہک جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین اسلام کو صحیح معنوں میں باقاعدہ طور پر پڑھیں کسی عالم دین سے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اعتراضات کوئی مسلم بچہ یا بچی کسی کے پاس لے کر جاتا ہو، مگر وہ جس سے یہ ان اعتراضات کے جوابات حاصل کرنے جاتا ہے وہ بھی کوئی عالم نہیں ہوتا، اس نے بھی باقاعدہ طور پر کسی مدرسے سے علم دین باقاعدہ طور پر سیکھا نہیں ہوتا، بلکہ کیا وہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو سرسری طور پر چند ایک کتابیں حادثاتی طور پر پڑھی ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو علامہ فہامہ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں، اور پھر جب ان کے سامنے یہ اعتراضات رکھے جاتے ہیں وہ اپنے ہی قیاس آرائیاں کرتے ہیں، قیاس کے ذریعے، سوچ و بچار کے ذریعے جہاں ان کو جو جہت ٹھیک لگتی ہے وہ ٹھک کر کے جواب دے دیتے ہیں، اور وہ جواب ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سامنے والا جو ہمارا بچہ ہوتا ہے، مسلمان بیٹی ہوتی ہے، جب اس کو تسلی بخش جواب نہیں ملتا تب وہ جا کر دین اسلام سے بیزار ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی ہمارے ذہن میں سوال آئے تو ہمیشہ علماء سے ہی رجوع کریں، علماء سے ہی سوالات کریں، انہی سے ہی معلومات کریں، اور یہ دیکھیں کہ جو میں نے اعتراضات آپ کو بتائے ہیں شروع میں، یہ اعتراضات کتنے باریک ہیں کہ ان اعتراضات کی بنا پر ایک سادہ لو مسلمان بیٹی کو کس طرح سے وہ ورگلاتے ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق 2022 کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق صرف پاکستان میں 1,00,000 لوگ ملحد ہوئے، 1,00,000 لوگ مرتد ہوئے، اور ان میں سے 70,000 جو تعداد تھی وہ عورتوں کی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں نے صریح طور پر اللہ کا انکار کیا ہو، نہیں، بلکہ کسی نے پردے کے حکم کا انکار کیا تو کسی نے کسی حکم کا انکار کیا، کیوں؟ اس وجہ کی بنا پر کہ ہمیں ان سوالات کے جوابات نہیں ملے تو ہم نے دین اسلام کو نہیں مانا، ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، یا کسی نے جواب تو دیے مگر ان کے دلوں کے اندر اسلام کی نفرت اس قدر بٹھا دی کہ انہوں نے صریح طور پر ان کے سامنے اگر قرآن کی آیت بھی پیش کی جاتی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا، اور ایک اندازے کے مطابق صرف پاکستان کی یہ تعداد ہے کہ 2022 میں 1,00,000 لوگ مرتد ہوئے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔